بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس میں 15 یا 20 سیکنڈ لگتے ہیں اور سننے والوں پر بھی لازم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس کو دہرائیں، اور ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ بندے پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ پروگرام روزمرہ کی آیت کے ساتھ آج ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 پر غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رسول یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ محمد مصطفیٰ اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ مہجورا یعنی ہجران، قرآن کو چھوڑنا۔ اس نبی کی یہ بات اپنے وقت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، جو نبی کی بات نہیں مانتے تھے۔ نبی دن رات ان سے کوشش کرتے تھے مگر نہیں مانتے تھے۔ مگر چونکہ نبی کائناتی ہیں، قیامت تک کے نبی ہیں، آج بھی اگر ہم جو بھی لوگ نبی کی باتیں نہیں مان رہے تو وہ اس قرآن کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے سورہ انبیاء کی 2 آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا، اے رسول تجھے میں نے ساری دنیا کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ اب چونکہ رسول کا ذکر ہے تو ساتھ اللہ نے رسول کو کہا کہ انہیں بتا دو، یا آپ کو بتایا جا رہا ہے یوحیٰ الیہ، کہ جو عبادت ہے وہ ایک اللہ کی ہے، اور یہ ایک ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور اس کا دوسرا حصہ ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اس بات کو مانتے ہو، اسلام اس پر لاتے ہو۔ ایمان اور اسلام جو ہے اس کا ذکر ہے۔ پھر مزید سمجھنے کے لیے ہمیں اسی سورہ کی پہلی آیت پر غور کرنا پڑے گا، سورہ فرقان کی پہلی آیت۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پاک ہے وہ ذات اللہ جس نے یہ فرقان نازل کیا اپنے بندے پر، محمد مصطفیٰ پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والے بن جائیں۔ اب یہاں پہ عالمین کا لفظ جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ دنیا جو ہے نبی کے زمانے سے شروع ہو کے قیامت تک چلتی رہے گی، اور لوگوں کا ساری دنیا میں جو ایک بیچ ہوگا اس کی اوسط جو عمر ہے وہ 40 سال ہے، یعنی ہر 40 سال کے بعد دنیا میں نئے لوگوں کا قبضہ ہوگا۔ تو اس طرح سے ہر 40 سال کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک عالم بنائیں گے، تو قیامت تک یہ عالم بنتے رہیں گے۔ تو ان کے لیے نبی محمد مصطفیٰ کو اللہ نے ڈر سنانے والا بھیجا، حالانکہ وہ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں، مگر ادھر صرف نبی کو ڈر سنانے والا کہا ہے، کیوں؟ ہم راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ اسی لیے جو آیت 30 میں رب نے کہا، نبی نے کہا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو اس میں ہم اب ہم میں سے ہر کوئی
ابھی اس پر سوچے گا کہ اس نے قرآن کو کس طرح سے چھوڑا ہوا ہے. ہم مثلاً اس وقت پاکستان والے ہمارے مختلف لیولز ہیں، گورنمنٹ ہے، عدلیہ ہے، فوج ہے، یا مختلف دکاندار ہیں، پھر سادے لوگ ہیں. اور اگر کسی بڑے آفیسر سے پوچھا جائے، قرآن کی کوئی آیت پوچھی جائے کہ اس کا کیا مفہوم ہے، تو وہ کہے گا سوری میں تو صرف بغیر ترجمے کے پڑھتا ہوں. تو یہ جو اس کا جواب ہوگا، اس کو تھوڑا سا اور گہرائی میں جانا پڑے گا. چند پوائنٹس میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں کہ اس وقت جو دین کا کام کر رہے ہیں علماء، ان کی حالت بڑی افسوسناک ہے. یہ مدرسہ میں لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں، قرآن کو یاد کر رہے ہیں، اور اگر کسی سے کبھی ان کے استادوں سے بھی میں نے پوچھا ہے، کسی آیت کا مفہوم پوچھا جائے، تو آگے سے ان کا بڑا کورا سا جواب ہوتا ہے، جی مجھے ترجمہ نہیں آتا، میں تو حافظ ہوں. اب قرآن کا جو ترجمہ ہے، اسی میں تو سارا وہ مقصد ہے. اللہ نے قرآن نبی کے ذریعے جب ہمیں دیا، پہلے جن لوگوں کو دیا تو ان کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ عربی زبان اس لیے میں بھیج رہا ہوں کہ تاکہ یہ لوگ سمجھیں. اب ان کی زبان عربی تھی. پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ میں نے آج تک ایسا نہیں کیا کہ رسول کی زبان کوئی اور ہو اور قوم کی زبان کوئی اور ہو، کیونکہ اسی میں ہدایت بھی ہے اور اسی میں گمراہی بھی ہے. مثلا آپ سمجھ کر جب نہیں مانیں گے تو آپ گمراہ ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ انگریزی ہے اور اردو ہے. اس قرآن سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب ایک نعرہ لا الہ الا اللہ کے بعد یہ زمین حاصل کی گئی، تو زبان جو ہے وہ دفتری زبان جو ہے وہ عربی ہونی چاہیے تھی. بہت دیر کر دی علماء نے. تو اس کے بعد اگر عربی زبان ہوتی تو ہم میں سے ہر کوئی جو ہے اس کو سمجھتا. علماء ہیں وہ ایک طرح کے دین کے تھانے دار بن گئے ہیں. مثلا کل ہی میں سن رہا تھا، ایک عالم تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عام لوگوں کو ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، صرف عربی متن پڑھنا چاہیے. تو بھائی کیوں؟ ترجمہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ بہرحال کچھ نازک باتیں ہیں. اس وقت قرآن کو چھوڑنے کا، چونکہ میں نے چند لکھے ہوئے ہیں پوائنٹس. قرآن میں قمری کیلنڈر کا حکم ہے، مگر ہم نے جو کیلنڈر جاری رکھا ہے اس وقت ہمارے رواج میں، وہ ہے شمسی کیلنڈر، اور اس میں ایک شرک عظیم ہے AD یعنی ڈومینی ایئر آف برتھ آف اللہ. تو فی الحال تو ہم شفٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم بہت وہ جو قرآن سے بہت ہٹے ہوئے ہیں. تو ہمیں فوراً یہ کرنا چاہیے کہ اس AD کو AC میں بدلنا چاہیے، آفٹر کرائسٹ. جیسے ہم یوز کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے، بیفور کرائسٹ BC، تو اس طرح سے یہ بھی AC ہونا چاہیے. اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے اس وقت یہ کرائسٹ والوں سے. عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، شدید عذاب میں، اور ان کے عذاب کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں. اپنے نبی کو بھی نہیں مانا، اپنے نبی کو بھی اللہ بنا دیا، اور جو سچی خبریں ان کی گرینڈ پیرنٹس کی ہیں ان کو بھی نہیں مانا. اب جو نیکسٹ بات ہے وہ ہے ہمارے جو ادارے ہیں، مثلا عدلیہ ہے، انہوں نے قرآن کی آیات ہیں جو 275 سے لے کے 280 سود کے بارے میں، اس پر سٹے دیا ہوا ہے. وہ سوچیں تو صحیح، انہوں نے کس چیز پر سٹے دیا ہوا ہے. فوج والے ہیں، کسی سپاہی سے پوچھو، کسی آفیسر سے پوچھو، ہاں بھائی حرمت والے مہینوں کے نام بتاؤ، ہی ڈزنٹ نو. ہم حالت جنگ میں ہیں اور اللہ کا حکم ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم لڑیں گے تو کسی کافر سے لڑیں گے. اللہ کا حکم ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہ کی جائے. ہاں اگر کافر حملہ کرتا ہے تو جواب تم دے سکتے ہو. آپ کو چاہیے
کہ کافروں کو بتائیں یہ ہمارے حرمت والے مہینے ہیں، ان کا نام یاد رکھیں، رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے تواتر کے ساتھ ہیں اور ایک ان سے الگ ہے، تو یہ ان کو بتانا پڑے گا۔ ہاں، اور پھر بھی نہ مانیں تو پھر جنگ کرو ان کے ساتھ۔ تو اس کے بعد ہے ہمارے ملک میں ایک بڑا المناک بات ہے کہ ایک عدلیہ کے ایک سینئر جج صاحب نے شراب کی ایک بوتل پر آج خود نوٹس لیا، مگر شراب کی فیکٹریاں ان کو نظر نہیں آ رہی۔ کیا بات ہے؟ اب اس کے بعد علماء نے اس قرآن مجید میں ڈھیر ساری آیات ہیں جن کا غلط مفہوم پیش کیا ہوا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، مگر یہ پرنٹنگ کا نظام ایسا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں مثلاً لفظ امی کی حقیقت بیان کرنی ہے، پھر حروف مقطعات کیا چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا یہ چونکہ میں نے ان پر کام کیا ہوا ہے، میں نے ان پر لکھا ہوا بھی ہے، اور میرا آئندہ جو میرے مضمون ہیں وہ یہی ہوں گے، تو ان کے بارے میں انہوں نے علماء نے جو ہے وہ اپنے دماغ سے مفہوم پیش کیا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک سوشل سیٹ اپ ہے، ٹیلی ویژن ہم میں سے ہر کوئی دیکھتا ہے، خواتین آتی ہیں جو اشتہارات میں آتی ہیں جن کو مرد تیار کرتے ہیں، اور مرد ہی ان سے یہ کام کرواتے ہیں کیونکہ ان کے پروڈکٹس ہیں، کوئی صابن ہے، کوئی شیمپو ہے، کوئی کیا ہے، تو ان خواتین کی وجہ سے ان کی بزنس چل رہی ہے۔ وہ کیسا لباس پہنتی ہے، وہ اس طرح کا لباس کیوں پہنتی ہے، ان کو یہ کس نے حق دیا ہے؟ یہ میرا جسم میری مرضی تو نہیں چلے گا، انہیں اپنا لباس پہلے تو انہیں آنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ میری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، تو ایک حیا جو ہے نا وہ ایک خاتون میں مرد کی نسبت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو پیسہ کمانے کے لیے اب جو یہ پیسہ ہے وہ جب وہ قبر میں جائیں گی تو کیا ان کو یہ سب معاملے نہیں پیش آئیں گے؟ سوچیں ذرا۔ اس کے بعد مرد حضرات ہیں، اللہ کا سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں حکم ہے، اے مردوں اپنی نگاہیں نیچے رکھو، مگر یہ بات اب مشکل ہو گئی ہے، اور عورتوں کو نگاہیں نیچے کا رکھنے کا حکم ثانوی ہے، نمبر 2 ہے، پہلے تو مرد نے نیچے رکھنی ہے، کون سا مرد نیچے نگاہ رکھے گا؟ اس کے بعد جو بینک میں سرمایہ رکھتے ہیں بڑے بڑے پیسے والے، وہ صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کے پیسے پر ان کو مزید پیسہ ملے، اور ان کو یہ خبر نہیں ہے یہ مزید پیسہ جو ہے یہ بینک نہیں دیتا، بلکہ وہ حاجت مندوں کا جو ان کو قرض دیے ہوتے ہیں ان سے لے کر ان کو دیتے ہیں۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ آج زکوٰۃ کے دن ہیں، آج کل ان کا جو بینک والے ان کے واقف ہیں، ان کا تاکہ زکوٰۃ نہ کٹے وہ کرنٹ میں شفٹ کر دیتے ہیں آج خود، ان کو خوش کرنے کے لیے، مگر جو ہی یہ زکوٰۃ کے دن گزر جاتے ہیں تو دوبارہ وہ ان کے سیونگ میں چلے جاتے ہیں۔ کاش کہ ان کو سوچ آ جائے اور اپنا سارا سرمایہ کرنٹ میں رکھیں۔ جب آپ سرمایہ کرنٹ میں رکھو گے تو آپ اس پر سود نہیں لو گے، جب سود نہیں لو گے تو وہ سارا بینک میں جمع ہوگا۔ ایک کسی بینکر سے پوچھیں کہ اگر پیسہ سارے لوگ پیسے والے کرنٹ میں رکھیں تو ملک کدھر چلا جائے گا؟ ملک انشاءاللہ، کیونکہ ایک بات قرآن کی ماننے سے ملک جو ہے وہ دگنی چگنی ترقی کرے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں کون لوگ؟ یہ نشے والے لوگ۔ اب سگریٹ کی ڈبی کتنی مہنگی ہو گئی ہے، جو 20 روپے کی ہوتی تھی آج 150 سے بھی اوپر ہو گئی ہے۔ وہ سگریٹ پیتے ہیں پھر بھی۔ ان سے پوچھا جائے کسی سے، بھائی اگر نبی دوبارہ دنیا میں آ جائیں کیا ان کے سامنے سگریٹ پینے کی جرت کرو گے؟ وہ کہے گا نہیں جی، مجھے قتل کار چھوڑو، میں نہ پیسا۔ نسوار والے سے یہی پوچھو، وہ کہے گا نہیں۔
اب منہ میں نسوار ڈلی ہے اسے وہ تو کلمہ پڑھے گا، کہتا ہے نہیں. تو درود پڑھے گا، کہتے ہیں نہیں. تو ہمارا کون سا ایسا وقت ہونا چاہیے کہ ہم نہ کلمہ پڑھیں نہ درود پڑھیں؟ یہ ایک ظلم ہے. تو اب رمضان میں تو وہ دن کو نہیں استعمال کریں گے، مگر ان کا مغز پھیرا ہوگا، وہ لڑیں گے، وہ ڈھیر ساری ایسی حرکات کریں گے جو نشہ چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے. مگر کسی کو یہ علم نہیں ہے یہ سگریٹ اور نسوار دونوں کینسر کا سبب بنتے ہیں. سگریٹ کے جو کاربن کے پارٹیکلز ہیں وہ لنگز میں جا کے ان کو کس طرح سے ہمارا دفاعی نظام ہینڈل کرتا ہے، کاش یہ سب کو خبر ہو. ڈاکٹروں کو تو خبر ہے، افسوس یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی پیتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ہم یہ نبی کی وہ روزمرہ کی باتیں، مثلا دایاں جوتا پہننا، اپنے لباس کا خیال رکھنا، اور واش روم میں جانے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، بچوں کے لیے دعا. یہ ساری ایسی چیزیں جو نبی نے، ہماری زندگی کا کوئی ایسا وہ پہلو نہیں ہے جو نبی نے ٹچ نہ کیا ہو. اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک بڑی اہم میسج ہے، سورہ بقرہ کی آیات ہیں، یہ ذرا غور سے سنو. 208 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو. شیطان آہستہ آہستہ بندے کو ٹھگتا رہتا ہے. کوئی بہت بڑا متقی بھی شخص ہوگا تو شیطان اس کو ورگلا لیتا ہے، اس کی یہ اہلیت ہے. تو اب جب اللہ کہتا ہے کہ مکمل داخل ہو جاؤ، تو ہم میں سے جو بھی کسی ایک چیز کو چھوڑے، مثلا بندہ بینک میں سود پر پیسہ رکھا ہوا اور نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، اس کی یہ ساری چیزیں واش ہو گئی. تو ان چیزوں پر ہم نے سوچنا ہے. یہ نبی کا یہ جو شکوہ ہے، یا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. رسول کہتے ہیں رب سے، اے اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ رکھا ہے. اب چونکہ وہ عالمین کے لیے نذیر ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو یہ عالم جب چینج ہوتے جا رہے ہیں اور یہ قیامت تک چینج ہوتے رہیں گے، تو یہ ہر عالم کو سوچنا پڑے گا. ہم نے رحمت لینی ہے نبی سے تو کیسے لیں؟ اور جو سورہ نساء کی آیت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. سورہ نساء آیت نمبر 80، کہ جس نے نبی کی اطاعت کی، اللہ کہتا ہے گویا اس نے میری اطاعت کی. اے نبی جو آپ کی بات نہیں مانتے، آپ اپنا کام کر چکے ہو، آپ ان پر نگہبان نہیں ہو، آپ سے ان کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. تو آج کرونا جو ہے اس کی لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے، اور یہ ایک عذاب ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اللہ نے اس کو عذاب النکرہ کہا ہے، ایک ایسا عذاب جو چھپا ہوا ہے. اور مجھے ترس بھی آتا ہے ٹرمپ پر. کہتا ہے میری فوج کو ایسے دشمن کا سامنا ہے جو نظر نہیں آتا، اور میری فوج کے پاس اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. یہ وہ شخص بول رہا ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، جس کے خواب تھے دنیا کو تباہ کرنا، اب وہ اس اخیر سی مخلوق کی زد میں آ چکا ہے. آخر میں ختم کرتا ہوں اور ایک دعا کے ساتھ جو خود رب نے سورہ فلق، رب نے خود ہمیں بتایا ہوا ہے کہ میری مخلوق میں جو شر ہے اس کے لیے یہ پڑھو. آپ سب پڑھیں میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. خدا حافظ.